بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خبریں شیئر کرنی ہیں 4۔ پہلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج ایک تقریب کے دوران فرمایا ہے کہ جی ہم نے 35,000 ارب روپے کا قرضہ اتارا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ ذرا دیکھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان نے اسپیکر اسد کیسر صاحب، قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں جانے والے وفد کو کیوں نہیں اترنے دیا۔ اور جناب تیسری خبر یہ شیئر کرنی ہے کہ میرا پاگل خانے میں داخل ہو گئی ہیں امریکہ میں، یہ کیا چکر ہے۔ اور چوتھی خبر کہ اسحاق ڈار صاحب کی سینٹ کی رکنیت، چودھری نثار صاحب کی پنجاب کی رکنیت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کیا ہے، کیوں، ایسا کیوں ہے۔ پہلی خبر پہ آ جائیں جناب، قرضے پہ۔ یہ بڑا ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے لیکن ساتھ سیاسی ایشو بھی ہے۔ ظاہر ہے جب شخصیت پرستی میں سمجھتا ہوں تقریباً ہر جماعت میں ہے، لیکن جتنی شخصیت پرستی میں نے تحریک انصاف میں ماشاءاللہ دیکھی ہے نا، اب میں ماشاءاللہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، اس سے بڑھ کے کسی جماعت میں نہیں دیکھی۔ میں کچھ مثالیں دے سکتا ہوں جو وقت کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں، کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جی جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ دینا ہے، تو خود سوشل میڈیا سیل نے ان کی اپنی جماعت کی بینڈ بجا دی۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا جو کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہے، ابھی سینٹ کا کچھ پنجاب کا یہ جو سارا کچھ 5 ممبران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے اور ایک کیو لیگ کے جناب، اس پہ بھی تنقید ہوئی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر تنقید بالکل نہیں ہے۔ مطلب جو کچھ کسی لیڈر نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اگر وہ کہہ دیں کہ جناب ہم تو زمین پہ نہیں مریخ پہ رہتے ہیں، وہ منوان تسلیم کر لیں گے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مطلب خان صاحب نے یہ فرمایا معاف کیجیے گا، قرضے کے بارے میں 35,000 ارب روپے۔ بھائی 30,000 ارب تو وہ کہتے ہیں کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ گئی تو اس وقت تھا، اب ہے 45,000 ارب۔ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ جتنا نون اور پیپلز پارٹی نے لیا قرضہ 10 سالوں میں، آپ نے صرف 2.5 سال میں 15,000 ارب لے لیا۔ اگر آپ ایک سمپل سے لے مین کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ نے 35,000 ارب روپیہ اتارا ہوتا تو آج تو باقی قرضہ 10,000 ارب ہوتا نا۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ قرضہ جب اترتا ہے تو اوورآل وہ کم ہوتا ہے، تو جب قرضہ اترے گا تو کم ہوگا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں وہ موجود ہیں۔ آج مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کہا کہ جی اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا لائبلٹیز کے بغیر آپ لائبلٹی، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ لائبلٹیز گورنمنٹ کو ادا نہیں کرنی ہوتی، خیر آپ وہ اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے۔ لائبلٹیز کے بغیر جو قرضہ نون لیگ نے لیا، انہوں نے کہا 5 سالوں میں وہ تقریباً کوئی 10,660 ارب، 10,500 ارب کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ 2.5 سالوں میں جو تحریک انصاف نے لیا وہ 12,800 سم تھنگ ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2.5 سالوں میں انہوں نے 13,500 ارب سے بھی زیادہ لیا۔ اگر لائبلٹیز کو آپ ملا لیتے ہیں تو 15,000 ارب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اسٹیٹ بینک سے یہ فگر ویریفائی کروا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں یا کوئی اور اس طرح کا پڑھا لکھا ہو، وہ بڑے پڑھے لکھے انداز میں بات کرے گا، لیکن خان صاحب ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کے کنٹینر پہ وہ ایسے آسان ترین الفاظ میں، اور ایسے وہ کہتے ہیں نا ہمارے دیہات میں پکے منہ کے ساتھ بات کرنا کہ جناب آپ اس میں منوان پھر تسلیم کر لیتے ہیں لوگ، جی ہاں بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ تو اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگر وہ قرضہ واپس ہوا ہوتا تو قرضہ کم ہو جاتا، اور اگر ایسا ہے تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کہہ دیں، وزیر خزانہ کو کہہ دیں، باقیوں کہہ دیں۔ اب وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، باقی بھی آپ سیکٹری خزانہ کو کہہ دیں، آپ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کہہ دیں، آپ اسٹیٹ بینک کو کہہ دیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جی اتنا قرضہ ہے اور تحریک انصاف نے اتنا، اور وہ ایک پریس ریلیز جاری کر دیں۔ لیکن یہ سیاسی بیان اس طریقے سے آ جائیں
معاف کیجیے گا، اگلی خبر پر افغانستان. یہ خبر میرے لیے بہت ہی ایک تکلیف دہ ہے. اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ افغانستان ہمارے ساتھ یہ کرنے لگ گیا ہے. دعوت نامہ ملا جناب اسد قیصر صاحب کو، اور جیسے ہوتا رہتا ہے عام طور پہ سپیکرز کو دوسرے سپیکر کی طرف سے وغیرہ، اچھا دعوت نامہ ملا. وہ میں نے چند روز پہلے ہی پڑھی کہ بھی خبر کہ جناب وہ اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں وہاں پہ وفد جائے گا افغانستان. بہرحال وہ جناب گیا، اور جب جہاز کابل کی حدود میں داخل ہوا تو کنٹرول ٹاور کی طرف سے، جی ہاں وہی والا کنٹرول ٹاور، وہ والا نہیں جو میں استعمال کرتا رہتا ہوں، کنٹرول ٹاور کی طرف سے جہاز کے کپتان کو کہ جناب سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اترنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا وہ جہاز گھومتا رہا وہاں فضا میں، یہاں پر ڈائلاگ ہوتے رہے کہ کیا وجہ ہے. ظاہر ہے بہت بڑی بے عزتی ہے. اب اس کے بعد جناب نے کہا نہیں جی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر، تو وہ واپس آ گئے. بعد میں پتہ چلا کہ جناب سپیکر نے اجازت نہیں لی تھی گورنمنٹ سے. تو کیا یہ کوئی اتنا بچگانہ پن ہے؟ کیا وہ سپیکر پہلی دفعہ کسی کو دعوت دے رہے تھے؟ تو مطلب میں حیران ہوں کہ پاکستان کو اس پر اچھا خاصا احتجاج کرنا چاہیے. سپیکر قومی اسمبلی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور وہ بہت بڑی چیز نہ بھی ہو، اس وقت وہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن کر رہے تھے. اس وقت وہ ایز اے گیسٹ افغانستان کے سپیکر کی دعوت پر جا رہے تھے، یعنی افغانستان کی دعوت پہ جا رہے تھے، اور پھر افغانستان کے اندر جا کے اس طریقے سے واپس دھکیل دینا، یہ پاکستان کی بہت بڑی بے عزتی ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری کن خارجہ محاذ پر کیسی ناکامی ہے، ہم کیسی ناکامی سے دوچار ہو رہے ہیں خارجہ محاذ پر، ہم کہیں ٹک نہیں پا رہے. ہم وہی والی بات ہے کہ جناب کوئی اپنا وزن نہیں بنا پا رہے خارجہ محاذ پر. یہ کیا بے عزتی ہے کہ کبھی کوئی منسٹر جاتا ہے اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے ویزا نہیں دیا جاتا، اور کبھی جناب سپیکر صاحب جاتے ہیں ان کو افغانستان جیسا ملک، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ جس کو ہم گنتی کے اعتبار سے کہاں ٹھہراتے تھے، وہ افغانستان جیسا ملک آج پاکستان کے قومی اسمبلی کے سپیکر کس طرح کی بے عزتی ہوئی ہے کہ ایک گیسٹ بلا، حالانکہ ان کی روایات بھی ہیں اپنی پختون روایات بھی، لیکن وہ گیسٹ بلا کے وہاں سے دھکا دے دیا گھر سے اور نہیں اترنے دیا. اور اگر میں اس وضاحت کو پہلے تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس سپیکر نے افغان گورنمنٹ سے اجازت نہیں لی تھی، تو کیا سپیکر کسی کو پہلی دفعہ دعوت دے رہا تھا؟ اس کو پروٹوکول کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس کو ڈسپلن کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا کوئی پتہ نہیں تھا. تو یہ وہ والا چکر نہیں ہے، کوئی بچگانہ پن نہیں ہے. یہاں پر جب اس لیول پہ جو کارسپونڈنس ہوتی ہے، جو خط و کتابت ہوتی ہے، جو دعوت نامے ہوتے ہیں، وہ بڑے پراپر، بڑے ڈسپلنڈ، بڑا ایک پروٹوکول جو ایس او پیز ہوتی ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو کیا افغانستان کا سپیکر پہلی دفعہ زندگی میں جناب، یا ان کے وہ باقی بھی سارے، انہوں نے کسی سپیکر کو، دنیا کے کسی ملک کے سپیکر کو پہلی دفعہ دعوت دی تھی؟ یہ ماننے والی بات نہیں ہے، یہ بے عزتی کرنے والی بات ہے. یہ آپ کی خارجہ محاذ پر ناکامی والی بات ہے. آپ کر لیں، آپ کے اصل میں ترجیحات اور ہیں نا، آپ کی ترجیحات میں ہیں نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کرنا، آپ کی ترجیحات میں ہیں کہ تب تک آپ انہیں کچھ نہ کہیں جب تک آپ کے ساتھ وہ رہیں اچھے اور سارے اس طریقے سے، اور جب کوئی ایسی کوئی بات ہو تو پھر جہانگیر ترین کو آپ نے کس طریقے سے ہٹ کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا کیسے مریم نواز کو آپ نے روز خواب دیکھنے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اندر کرنا ہے جیل میں دوبارہ، اور آپ نے خواب دیکھنا ہے کہ کس طریقے، مطلب آپ اس طریقے سے ترجیحات نہیں ہے نا، ترجیحات وہ والی بات. ابھی آئی ایم ایف کا میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، میں اگلی خبر پہ آتا ہوں میرا والی پر، کہ میں آئی ایم ایف کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ 3.34 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی جائے گی، آئی ایم ایف نے کہا ہے. اب آپ یقین دلا رہے ہیں ان کو
اور عوام کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آپ یقین دلاتے جائیں مہنگائی کا، بے روزگاری کا، تباہی کا، بربادی کا، اور IMF کو، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے نا سائن کر کر کے بیچی جائیں. یہ حالات ہیں. تو آپ کی ترجیحات جب یہ ہوں گی تو پھر آپ کی عزت بھی یہی ہوگی. تو اچھا، عام طور پہ میں جو اگلی خبر ہے کہ میرا پاگل خانے میں داخل ہو گئے امریکہ میں. میں عام طور پہ چونکہ میرا پولیٹیکل ویلاگ ہوتا ہے، اس طرح کی خبریں میں نہیں وہ کرتا، لیکن آج اس کا ایک خصوصی ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ کہ میں اسی وجہ سے اپنا ہماری جو سوشل ایک ٹرینڈ ہیں اس کو میں ذرا کنڈیم کرنا چاہ رہا ہوں. اور اسی حوالے سے مطلب خان صاحب تو کہتے تھے نا کہ فلاں کا وزیر اعظم سائیکل پہ آتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو باقی وزرائے اعظم جو روڈ پہ سفر کرتے تھے، خان صاحب نے اتنی دفعہ ہیلی کاپٹر پہ سفر کرنا شروع کر دیا. یعنی خان صاحب نے بالکل ہی خیر سے اپر سٹیپ لے لیا. تو بات یہ ہے کہ میرا صاحبہ گئیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے. انہیں کہا کہ مجھے پروٹوکول دینا چاہیے تھا. یہ ہمارا قومی مزاج بن گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ کو ہم قطار میں کھڑے ہونا، کوئی ہماری اس طرح کی جو ہے نا ہم کوئی سیلیبریٹی بن جائیں، ہمیں لوگ پہچاننے لگ جائیں، تو ہم قطار میں کھڑے ہونا ہم اپنا ایک توہین سمجھتے ہیں. تو بالکل ہمارا جو مزاج میں اس طرح کی چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں، تو پھر جہاں بھی آپ جائیں آپ وہیں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ویسا ہی ہوگا. تو جناب انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ مطلب مجھے تو پرائم منسٹر بھی پروٹوکول دیتے ہیں، مجھے تو انہوں نے سینٹ کی نشست بھی آفر کی تھی، مجھے تو گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی پروٹوکول دیتے ہیں، تو آپ نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا چیک اپ کے لیے، اور یہ ہے وہ ہے اس طرح. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بالکل سیلیبریٹی ہوں گی، آپ شوبز سٹار ہوں گی، لیکن میرا ایک اصول ہے کہ میں اصول کے مطابق چلتا ہوں. ظاہر ہے امریکہ میں، یورپ میں ان لوگوں کی ترقی کا راز یہی ہے. وہ تو جو بائیڈن کو نہ اہمیت دیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی قطار میں کھڑا کرتے ہیں. تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ وہ جو ہے نا ہمیں اپنے دوست ویورز جو ہے نا بھیجتے رہتے ہیں وہاں سے کہ وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر سائیکل پہ آتے ہیں، سٹور سے چیزیں پکڑ کے پھر چلے جاتے ہیں. تو وہی اتنی سی بات ہے، اور لائن میں لگے ہوتے ہیں اپنا بل دینے کے لیے. تو اب اسی طریقے سے میرا صاحبہ نے کہا کہ جی آپ کو نہیں پتا مجھے پروٹوکول دینا ہے، آپ نے بالکل. تو انہیں خیر چپ رہے. جب وہ بڑھتی گئیں تو انہوں نے پاگل خانے کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو پاگل قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ. اب ان کی والدہ صاحبہ بھی انہوں نے حکومت کو اپیل کی. اب میرا صاحبہ کا میں آج کا بیان پڑھ رہا تھا، جیو پہ چل رہا تھا کہ وہ جناب کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو والدہ کے انہوں نے الٹا کہہ دیا خیر سے ماشاءاللہ کہ والدہ کے جو ہے نا وہ سٹریس میں ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس وجہ سے مطلب ایک طرح سے کہ وہ والدہ پاگل تھی خدا نخواستہ، اس طریقے سے مطلب جو ہے نا انہوں نے وہ کہہ دیا. تو یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. وہ ان کو پاگل خانے میں، یہ ہمارا جو سوشل مزاج بن گیا ہے، اس امریکہ کے پاگل خانے میں میرا نہیں، اس امریکہ کے پاگل خانے میں میں سمجھتا ہوں ہمارا قومی مزاج داخل ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا جو سوشل مزاج ہے، ہمارا معاشرتی مزاج ہے، وہ داخل ہے. کیونکہ وہ ہمارا مزاج ایک اکڑ خانی، ٹھیک ہے نا، ایک اس طریقے کی دادا گیری، ایک اس طریقے کی میں کہوں گا اب اس طرح کے الفاظ کے بدماشی، ایک اس طریقے سے مطلب میں نے کچھ بھی کرنا ہے تو پیچھے کو گاڑی پہ کیا لکھوا دینا ہے اور کیا مطلب اس طریقے کا ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم جو ہے نا اگر ہمیں کوئی ٹریفک والا روکے گا اور میں کوئی چیز ہوں تو میں اسے کہوں بھائی تمہاری ایسی کی تیسی، تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے مجھے روکا. اور اسی طریقے سے میں نے تو لائن میں نہیں لگنا، میں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنی جان پہچان کروا کے تو یہ وہ صورتحال تھی. میں عام طور پہ اس قسم کی خبر پہ نہیں بولتا، لیکن میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا مزاج سوشل مزاج بن گیا نا، یہ جو قومی مزاج بن گیا ہے، یہ جو ہماری عادت بن گئی ہے، ہماری جو عادتیں بگڑ گئی ہیں، ہم باہر بھی جاتے ہیں تو اسی طریقے سے. تو اب آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ وہ لوگ سیریسلی اسے پاگل پن سمجھتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. آج جناب اسحاق ڈار صاحب اور چوتھی خبر پر، اور چودھری نثار صاحب کی رکنیت خطرے میں. ٹھیک، ایسا کیوں ہے؟ گورنمنٹ نے
ایک میں نے کہا نا کہ گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کچھ اور ہیں. ان کی پرائرٹیز ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کیسے کس کو سٹرائک کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے کیسے کس کو جناب تنگ کرنا ہے اپوزیشن میں سے. تو وہ اس میں اب اسحاق ڈار صاحب چونکہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا, وہ چلے گئے تھے, اور ظاہر ہے ایسے ماحول میں کون وہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ پہلے بھی ان کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اس کے بعد بھی یہی ہے نا, ان کا بھی یہی ہونا تھا نا. اب آپ پوچھتے تو ہیں بہت سارے کہ جناب ان کو آ کے یہاں پہ فیس کر لینا چاہیے تھا. یہاں پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے فیس کیا, ان کا کیا بنا؟ مفتاح اسماعیل صاحب نے فیس کیا, کیا بنا ان کا؟ جناب یہ خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی نے فیس کیا, ان کا کیا بنا؟ شہباز شریف صاحب نے فیس کیا, ان کا کیا بنا؟ حمزہ شہباز نے فیس کیا, ان کا کیا بنا؟ نواز شریف صاحب نے خود فیس کیا, ان کا کیا بنا؟ ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ نے فیس کیا, ان کا کیا؟ ان کی پوری پارٹی کے درجنوں ارکان نے فیس کیا. اب ایک اسحاق ڈار صاحب بھی فیس کر لیتے تو ان کا کیا بنتا؟ ان کا کیا؟ اسی طریقے سے 2-2.5 سال جیل میں گزار کے وہ ان کی زندگی جیل کھا جاتی. وہ بیمار آدمی ہیں تو وہ بیچارے, وہ پھر اس کے بعد باہر آتے بیل پر, تو پھر اس میں وہ سارے ایز اٹ از اسی طرح سے ہوتا. آپ پورا میڈیا ان کی پگڑی اچھالتا رہتا اور 2.5 سال کے بعد وہ باعزت طور پہ بری ہو کے باہر آ جاتے. تو وہ اسی طریقے سے وہ چونکہ وہ چلے گئے وہاں پر باہر, اور جناب اب کہا جا رہا ہے کہ اب آج کی بات ہے کہ ایک آرڈیننس جناب آ گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ آرڈیننس یہ کہ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی یا جتنے پارلیمنٹیرینز یا باقی صوبائی اسمبلی کے اگر 60 روز تک اس نے حلف نہ لیا تو اس کی سیٹ خالی تصور کی جائے گی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر وہ الیکشن کمیشن اس کو ڈی نوٹیفائی کرے گا. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری نثار یہ دونوں میری اسیسمنٹ کے مطابق ہو سکتا ہے یہ دونوں چودھری نثار والی سیٹ تو ویسے بھی گورنمنٹ کے گلے پڑ جائے گی, یہ آپ دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ وہ ضمنی الیکشن جو جتنے بھی ہوئے تو وہ کیا ہو رہا ہے, ابھی ڈسکا کا بھی ہے 10 کو, اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. اور پھر چودھری نثار صاحب والی سیٹ بھی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی گورنمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ کی پرفارمنس ہوتی تو تب ہے نا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر الیکٹ ہوئے تھے پنجاب سے, اور اگر یہ جو حالت ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر, تو اگر وہی والی صورتحال ہو جائے اور وہ خفیہ رائے شماری ہوگی, اور یہاں پر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی آپ کی بگڑی ہوئی ہے اور درجنوں لوگ ان کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں, تو اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ جب خالی ہوگی اور اس وقت بھی آپ کی جہانگیر ترین صاحب سے اسی طرح سے بگڑی ہوئی ہو, اور آپ کی جو خواہش ہے کہ جی آپ نے ان کو جیل بھجوانا ہے, اور اگر آپ نے ان کو جیل بھجوا دیا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو پنجاب کی سیٹ خالی ہوگی تو یہ آپ جیت جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے لگتا ہے ان دونوں سیٹوں سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آپ دیکھ لیں, کیونکہ آپ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ پرائرٹیز اصل میں یہ ہیں کہ کس طریقے سے کسی کا شناختی کارڈ منسوخ کروانا ہے, کس طریقے سے کس کا پاسپورٹ منسوخ کروانا ہے, کس طریقے سے کسی کو ڈی نوٹیفائی کروانا ہے, کس طریقے سے کسی کو تنگ کرنا ہے. تو بس یہ آپ کی پرائرٹیز ہیں. باقی آپ کی پرائرٹیز یہ ہوتی نا کہ جناب ہم یہ اس شخص کے بارے میں کہ جنہوں نے, آج میں نے اس بارے میں ٹویٹ بھی کی, وہ اس لیے کی کہ فرق حبیب صاحب کسی پروگرام میں پھر کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کو جو ہے نا پکڑے رکھا. ٹھیک, اچھا, انہوں نے مصنوعی طریقے سے, جناب ڈار صاحب بھی بڑے کمال کے بندے ہیں, انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے 105 پہ رکھا, پھر اس کے بعد وہ اگلے 4 سال اور پھر اس کے بعد اگلے 1 سال میں وہ تو پھر گڑبڑ ہو گیا تھا سال, 124 پہ رکھا. انہوں نے, میں سمجھ چلو ڈالر کو تو مصنوعی طریقے پہ رکھا ہوگا, تو پھر انہوں نے آلو کی قیمت جو 15 سے 20 روپے بکتا رہا پورا, وہ مصنوعی طریقے سے ہوگا. انہوں نے جو پیاز کی قیمت 20 روپے بکتا رہا وہ مصنوعی طریقے پہ ہوگا. انہوں نے چینی کو بھی مصنوعی طریقے سے 50 روپے پہ رکھا. انہوں نے جناب آٹے کو بھی مصنوعی طریقے سے 45 روپے پہ رکھا. انہوں نے آئل بھی 1 لیٹر 150-170 پہ مصنوعی طریقے سے رکھا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مصنوعی طریقے سے رکھی, تو آپ بھی وہی مصنوعی طریقہ ان سے سیکھ لو بھائی. آپ بھی کوئی مصنوعی طریقے سے, خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب, آپ اسحاق ڈار صاحب سے مصنوعی طریقہ سیکھو اور اس مصنوعی طریقے سے عوام کو ریلیف دو, بھلے وہ مصنوعی طریقہ ہو, عوام کو ریلیف دو.
عوام اس وقت جھولیاں اٹھا، ہم دیکھ رہے ہیں ریلی میں، آپ کو کہہ رہا ہوں واللہ میں کسی کو کوئی دشمنی میں نہیں کہہ رہا، عوام اس وقت آنکھیں کھولیں آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا تجربہ ہے عوام کا۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔